امی 2 سال رک جائیں پلیز، 2 سال بعد شادی کر لوں گا، رومان مایوس سا ہو کر اپنی ماں سے کہہ رہا تھا۔ ماں نے کہا پتر تم ایک سہارا ہو میرا، شادی کروا لو، آنے والے کل کو کیا ہو جائے کون جانتا ہے۔ رومان ماں کے کندھے پر سر رکھ کر کہنے لگا امی ٹھیک ہے، جیسا آپ کو ٹھیک لگے کر لیں۔ رومان کی ماں نے کہا ایک لڑکی دیکھی ہے میں نے، بہت پیاری ہے، اس کا باپ نہیں ہے، 3 بہنیں ہیں، بس غریب گھر کی ہے، یونیورسٹی میں پڑھائی کرتی ہے۔ رومان نے کہا ٹھیک ہے ماں جی، جیسا آپ کو ٹھیک لگے کر لیں۔ بات آگے بڑھی، رشتہ ہو گیا۔ اریبہ بہت اچھی لڑکی تھی، ماں نے محنت مزدوری کر کے اپنی تینوں بیٹیوں کی اچھی پرورش کی، ان کو پڑھا لکھا رہی تھی۔ اریبہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ بھی ماں کا درد اب سمجھتی تھی۔ وہ دیکھتی تھی کہ ماں اب بوڑھی ہو گئی ہے، اب وہ آرام کرنا چاہتی ہے۔ شادی ہو گئی، اریبہ خاموشی سے اس رشتے میں بندھ گئی، آنکھوں میں آنسو تھے، ماں کے ساتھ دکھ سکھ بانٹتی تھی، اب ماں سے دور ہو رہی تھی۔ بیاہ کر رومان کا ہاتھ تھاما اور رومان کے گھر آ گئی۔ رومان کی ماں نے اریبہ کو سینے سے لگایا اور کہا اب تم اس گھر کی بہو نہیں بیٹی ہو۔ اریبہ نے ہاں میں سر ہلایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ایک دن اریبہ کی ماں کا فون آیا، اریبہ تمہاری چھوٹی بہن کی طبیعت بہت خراب ہے، جلدی آ جاؤ۔ اریبہ اور رومان ہسپتال چلے گئے تو ڈاکٹرز نے بتایا اس کو کڈنی سٹون ہے، سرجری کرنی پڑے گی۔ اریبہ کی ماں بہت پریشان تھی، مشکل سے گھر کا گزارا چل رہا تھا، اب آپریشن کے پیسے کہاں سے آئیں گے، کمانے والا کوئی نہیں۔ رومان اریبہ کی ماں کے پاس بیٹھ گیا، دھیمے سے لہجے میں بولا ماں کیوں پریشان ہے؟ رومان نے ماں کہا تھا اور اریبہ کی ماں کی آنکھوں سے آنسو کی برسات ہونے لگی۔ مسکراتے ہوئے بولیں کچھ نہیں بیٹا، بس اللہ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ رومان نے آمین کہنے کے بعد بولا ماں جی آپ پریشان نہ ہوں، سائرہ میری بھی بہن ہے، آپریشن کی پریشانی نہ لیں آپ میری ماں ہیں اور اب اس گھر کی بھی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ اریبہ کی بہن سائرہ کا آپریشن ہو گیا، وہ ٹھیک تھی، اب سب رومان کے آنے جانے سے جینے لگے تھے۔ رومان سارا دن آفس سے تھکا ہارا گھر آتا تو اریبہ کچھ دھیان نہ دیتی تھی رومان پہ۔ رومان اکثر کہا کرتا تھا اریبہ میں سارا دن کام کر کے گھر آتا ہوں، تم ٹی وی کے سامنے سے اٹھتی ہی نہیں۔ اریبہ منہ بناتے ہوئے کہہ دیتی تھی میں بھی تھکی ہوتی ہوں سارا دن کی، میں بھی کیا کروں۔ رومان خاموش ہو جایا کرتا تھا۔ رومان بہت خیال رکھتا تھا اریبہ کا، لیکن نہ جانے کیوں اریبہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو اپنا گھر سمجھ کر بسانا ہے۔ رومان نے کبھی شکوہ گلہ نہیں کیا تھا کسی سے اریبہ کے برے رویے کا۔ رومان اریبہ کی ماں کو اب لوگوں کے گھروں میں کام نہیں کرنے دیا کرتا تھا۔ اس نے کہا ماں اب آپ کا بیٹا ہے، اب آپ گھر بیٹھ کر بس دعا کیا کریں، میں ہوں نا اب۔ اریبہ کی ماں نے کہا لیکن بیٹا اگر میں بھی کام کروں تو کیا برا ہے؟ رومان نے کہا ماں آپ کا بیٹا آپ کو کہہ رہا ہے، آپ کیوں ضد کر رہی ہیں؟ اریبہ کی ماں بہنیں سب بہت خوش تھیں، رومان بہت خیال رکھتا تھا سب کا۔ گھر آتا تو رومان کی ماں ماتھا چوم کر کہتی رومان پتر میں سمجھتی ہوں، میں سب دیکھتی ہوں، اریبہ تمہارے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتی، پتر وہ نادان ہے، تم درگزر کرتے رہنا۔ رومان کی آنکھوں میں آنسو تھے، روتے ہوئے کہنے لگا ماں اریبہ کو کیوں سمجھ نہیں آتا، وہ کیوں انجان بنتی ہے، میں جو بات کہتا ہوں اس کا الٹ کرتی ہے۔ رومان کی ماں نے کہا بیٹا سمجھ جائے گی، تم صبر سے کام لو۔ ایک دن رومان کی ماں کی طبیعت بہت خراب تھی۔ رومان آفس جانے سے پہلے کہہ گیا تھا اریبہ امی کا خیال رکھنا، امی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ اریبہ کی دوست کی شادی تھی، اریبہ بیمار ماں کو چھوڑ کر بنا کچھ بتائے اپنی دوست کی شادی پر چلی گئی۔ خود رات کو واپس آیا تو ماں دنیا چھوڑ کے جا چکی تھی۔ رومان نے چیخ چیخ کر خود کو آوازیں دیں، لیکن اریبہ گھر ہوتی تو سنتی۔ وہ ماں کے سینے سے لگا کر زور زور سے رونے لگا، سب محلے والے اکٹھے ہو گئے۔ باپ کچھ سال پہلے چھوڑ گیا، ماں بھی چل بسی، وہ ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ جو اس کی ہمت تھا وہ اسے کبھی مسکرا کر بات ہی نہیں کرتی تھی۔ سب محلے والے رشتہ دار اکٹھے ہو گئے تھے، نہیں تھی تو اریبہ نہیں تھی۔ اریبہ کا موبائل بھی بند آ رہا تھا۔ رات 12 بجے اریبہ گھر آئی تو دیکھا گھر میں ماتم تھا، سب رو رہے تھے۔ اریبہ نے لپسٹک لگائی ہوئی تھی، ہاتھ میں بیگ پکڑا ہوا گھر میں داخل ہوئی۔ رومان نے جب اریبہ کو دیکھا اس کا دل کیا کہ وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ رومان خاموش رہا، وقت نہیں تھا، ابھی دوسرے دن جنازہ ہوا۔ رومان کے پاس سب تھے لیکن رومان پھر بھی اکیلا تھا۔
دن گزرتے گئے۔ رومان خاموش ہو گیا۔ اس نے کچھ کہنا چھوڑ دیا تھا۔ اریبہ دل کرتا تو کھانا بنا لیتی، ورنہ رومان باہر سے ہی کھا کے آتا تھا۔ ادھر اریبہ کی ماں نے دوسری اپنی دونوں بیٹیوں کی بھی شادی کی بات پکی کر دی۔ رشتہ ہو گیا۔ شادی کے سب اخراجات رومان نے اٹھائے تھے۔ اریبہ کی بہنیں رومان کے سینے لگ کر بہت روئی تھیں۔ اللہ نے ہم کو بھائی دیا اور وہ اتنا اچھا۔ اریبہ کی ماں نے رومان کا ماتھا چوما اور کہنے لگی، بیٹا تم نے ایک رشتے کے بھرم کے لیے کتنی محبت سے یہ رشتہ نبھایا ہے۔ سب سے رومان کا دل پھٹ جاتا تھا جب اس کا اریبہ کا رویہ یاد آتا تھا۔ مرد میں ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ جب کوئی رشتہ نبھانے پہ آتا ہے تو پھر اپنا اچھا برا اپنی ذات بھول کر ہر تکلیف خود میں سما کر دھوپ میں ایک ٹھنڈی ہوا بن کے رشتوں کی محبت میں لہراتا ہے۔ اریبہ کی بے رخیاں اور رومان کا اریبہ کی بہنوں کی شادی کروانا یہ ایک غیرت مند مرد کی نشانی ہے، اور اتنا ظرف صرف ایک مرد کا ہو سکتا ہے۔ اریبہ کی بہنوں کی شادی ہو گئی۔ ماں اب اکیلی رہ گئی تھی۔ رومان نے کہا، ماں چلو میرے ساتھ ہمارے گھر۔ اریبہ کی ماں نے کہا، نہیں بیٹا، میں اب تم پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ رومان نے مسکراتے ہوئے کہا، ماں میرے پاس اس دنیا میں آپ کے سوا کون ہے اب؟ اریبہ کی ماں کو اپنے گھر لے آیا۔ کچھ دن گزرے۔ اریبہ کی ماں نے محسوس کیا گھر میں اپنا سارا کام کاج رومان خود کرتا ہے۔ اریبہ تو سیدھے منہ سے بات بھی نہیں کرتی۔ اریبہ کی ماں نے کہا، اریبہ میری بیٹی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اریبہ خاموش رہی اور کہنے لگی، ماں آپ اس معاملے میں نہ پڑیں تو اچھا ہے۔ اریبہ کی ماں نے کہا، تم کو علم ہے کل اس کو بخار تھا، وہ اپنی ماں کی تصویر کو سینے سے لگا کر رو رہا تھا۔ میری بیٹی کیوں رومان جیسے لڑکے کو گنوانا چاہتی ہو؟ ایک رشتہ نبھاتے نبھاتے اس نے وہ رشتے بھی نبھائے ہیں جو کوئی سگا بھائی بھی نہیں نبھا سکتا۔ بیٹی وہ چاہے تو ایک پل میں تم کو دھتکار کر چلا جائے، وہ سب سہ رہا ہے تو اس کا بھرم سمجھو جو وہ قائم رکھے ہوئے ہے کسی رشتے کا۔ اگر اس کی مردانگی کو للکارو گی تو مجھے ڈر لگتا ہے اب بیٹی مجھ میں ہمت نہیں ہے اب کوئی دکھ اٹھانے کی۔ میری آخری سانسیں مجھے چین سے گزارنے دینا۔ کچھ دن گزرے تھے۔ رومان نے اریبہ کو ایک غیر مرد کے ساتھ بائک پہ بیٹھے دیکھ لیا تھا۔ رومان کو جس کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ رومان کو سب کچھ برداشت تھا لیکن شراکت نہیں۔ گھر آیا بالکل خاموش تھا۔ اریبہ بھی گھر تھی۔ رومان نے کہا، اریبہ 3 سال ہم نے ساتھ گزارے ہیں۔ وقت جو بھی تھا گزرا بہت اچھا گزرا۔ تم نبھا نہ سکی وہ تمہاری چاہ تھی۔ میں نے ہر پل نبھانا چاہا، نبھاتا رہا۔ میں نہیں پوچھوں گا کہ وہ مرد کون تھا۔ میں تمہارے ساتھ لڑائی بھی نہیں کروں گا، تم کو گالی بھی نہیں دوں گا۔ عزت سے چاہتا ہوں کل سے میرا گھر چھوڑ جاؤ۔ اریبہ خاموش رہی۔ اریبہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن خاموش رہی۔ اریبہ کی ماں پاس کھڑی تھی۔ وہ چھپ کر کے کمرے میں چلی گئی۔ دوسرے دن اریبہ کی دونوں بہنیں بھی آ گئی تھیں۔ اریبہ نے بیگ پکڑا اور جانے لگی۔ ساتھ اریبہ کی ماں بھی تھی۔ رومان آگے بڑھا، اریبہ کی ماں کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، ماں رشتہ اریبہ سے ٹوٹا ہے، آپ سے نہیں۔ آپ تو میری ماں ہیں، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اریبہ کی ماں نے رومان کا ماتھا چوما اور کہنے لگی، بیٹا کیا کروں؟ ماں ہونا بیٹی کے نصیب سے لڑوں گی۔ سامنے کھڑی اریبہ کی بہنیں رومان کو دیکھتے ہوئے رونے لگیں۔ اب آپ ہم بہنوں کو بھی سینے سے نہیں لگائیں گے نا؟ آپ تو اب پرائے ہو جائیں گے۔ رومان نے کہا، بہنوں کے ساتھ تو رشتے نہیں ٹوٹتے پاگل۔ اریبہ چیخ چیخ کر رونے لگی، گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی اور آہیں بھرنے لگی۔ رومان مجھے معاف کر دو۔ رومان میں اس لڑکے کے ساتھ شادی سے پہلے ریلیشن میں تھی۔ اس کے پاس میری تصویریں تھیں۔ میں نے محبت کے نام پر گناہ کر لیا تھا، لیکن شادی کے بعد تم کو اپنا پاک دامن نہ دے سکی۔ میں نبھانا چاہتی تھی لیکن وہ مجھے بلیک میل کرتا رہا۔ میں عزت کے ڈر سے خاموش رہی تھی۔ میں آپ کی بے پناہ چاہت اور میرا دامن داغدار ہونا مجھے بے بس کر دیتا تھا۔ آپ سے منافقت کر رہی تھی۔ رومان وہ ہاتھ جوڑ کر رو رہی تھی۔ رومان خاموش رہا کچھ پل کے لیے، پھر پاس آیا، اریبہ کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور کہنے لگا، اریبہ یہ رشتہ احساس، محبت، یقین اور بھرم کا ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے کا ہے۔ مجھے ایک بار تو اپنی تکلیف بتا دیتی، میں تمہارا اپنا تھا۔ اریبہ رو رہی تھی۔ رومان نے اریبہ کی آنکھ کا آنسو چوم لیا۔ تم جیسی بھی ہو میری ہمسفر ہو، میرے لیے اتنا کافی ہے کہ تمہیں احساس ہو گیا ہے اپنی غلطیوں کا۔ اس لڑکے کو پولیس کے حوالے کروا دیا۔ ایک بار سوچ کے دیکھو، شادی سے پہلے تمہارا دامن داغدار ہے، وہ مرد ہے یا عورت۔ شادی کے بعد کوئی فرشتہ صرف ہمسفر مل جائے، وہ بے پناہ چاہے آپ کو،
وہ آپ کے قدم چوما کرے۔ کیسے نظریں اٹھا سکو گے اس فرشتے سے؟ ہم سفر کے سامنے اپنا داغدار دامن کو لے کر ضمیر چیخے گا، آنسو پلکوں میں چھپ جائیں گے، پچھتاوا ہچکی میں بند ہو جائے گا اور آپ اپنے ہم سفر کو حسرت سے دیکھتے رہو گے۔ اس لیے لڑکیوں اور لڑکوں سب سے میری گزارش ہے کہ آپ کبھی اپنے ہم سفر کو دھوکہ نہ دیں، اور اگر کبھی زندگی میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو خدا را اب بھی وقت ہے سچے دل سے توبہ کر لیں۔